ابھی باپ کی میت حویلی سے اٹھی بھی نہ تھی کہ بیٹے جاگیر کی خاطر آپس میں جھگڑنے لگے۔ دل ٹوٹ کر کہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں مادہ پرستی نے ہماری رگوں میں زہر کی طرح سرایت کر لیا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے درد کا احساس اور اخلاقی کردار مٹتا جا رہا ہے۔ ایک قول یاد آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی شخص کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپکتے دیکھ بھی لوں تو یہ گمان کروں گا کہ اس نے خود نہیں پی بلکہ کسی نے اس کے چہرے پر انڈیل دی ہے۔ یعنی مومن کا حسن ظن یہ ہے کہ دوسروں کے لیے نیک گمان رکھے، مگر نہ جانے کیوں آج میری عقل ماننے کو تیار نہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ باپ کی میت گھر میں موجود ہو اور بیٹیاں کیمرہ آن کر کے ولاگ بنائیں اور لوگوں سے چینل سبسکرائب کرنے کی اپیل کریں۔ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ صدمے کی شدت سے بیٹیاں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی ہوں، شاید وہ گہرے غم میں اپنی عقل کھو بیٹھی ہوں۔ گھر کی حالت بھی بکھری ہوئی تھی اور بیٹیوں کا چہرہ بھی غم سے نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اس معاملے کا مثبت پہلو۔ اسی لیے میں میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا کے صارفین سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے پر تنقید اور طنز کا سلسلہ بند کریں۔ یاد رکھیں کسی کی دل آزاری میں ہم بھی گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل برداشتہ ہو کر یہ بچیاں کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس کا بوجھ ہم سب کے سر آ جائے۔ لیکن اس واقعے کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ وہ فصل ہے جو فیملی ولاگز نے بوئی ہے۔ وہی ولاگز جنہوں نے اپنے گھروں کی چار دیواری، اپنے نجی معاملات اور اپنے راز عام کر دیے۔ کبھی کسی کے ہاں بچے کی پیدائش کو، کبھی شادی کو، کبھی کمرے کی خلوت کو کیمرے کے سامنے لا کر قوم کے سامنے رکھ دیا۔ یہ یاد رکھو، تمہاری ویڈیوز ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، یہ لاکھوں ذہنوں پر نقش ہو رہی ہیں، یہ نئی نسل کی سوچ کو بدل رہی ہیں۔ آج اگر ایک خاندان اپنی قدروں کو بھلا کر ڈالرز کی لالچ میں اپنی عزت اور پرائیویسی بیچ رہا ہے تو کل کی اور گھر اجڑیں گے۔ کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کوئی ایمان اور اخلاق سے گر جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر تمام فیملی ولاگرز اور نام نہاد انفلوئنسر سے گزارش کرتا ہوں، اس سلسلے کو بند کرو، اس قوم پر رحم کرو۔ ڈالر کمانے کی ہوس میں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم پہلے ہی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو مزید دعوت نہ دو، اور اداروں سے بھی التجا ہے کہ اس فتنے کے آگے بند ہیں۔ یہ نئی نسل کی ذہن سازی خطرناک حد تک جا رہی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو نہ روکا تو آنے والے دنوں میں یہ زہر پورے معاشرے میں پھیل جائے گا۔ اللہ ہمارے ملک، ہماری نسلوں اور ہمارے ایمان کو ان قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو درد دل، حیا اور اخلاقی اقدار لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پاکستان۔